السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عن عائشة أنها قالت: لما رأيت من النبي صلى الله عليه وسلم طيب نفس قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ادع الله لي، فقال: اللهم اغفر لعائشة ما تقدم من ذنبها وما تأخر، ما أسرت وما أعلنت. فضحكت عائشة حتى سقط رأسها في حجرها من الضحك. قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيسرك دعائي؟ فقالت: وما لي لا يسرني دعاؤك. فقال صلى الله عليه وسلم: والله إنها لدعائي لأمتي في كل صلاة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، الحمدللہ ہم اپنا ویکلی فکرس پڑھ رہے ہیں اور آج ہمارا لیکچر نمبر 7 ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ تو اپنا لیکچر شروع کرنے سے پہلے میں نے صحیح ابن حبان سے ایک حدیث مبارک تلاوت کی، جو کہ صحیح ابن حبان میں حدیث نمبر 711 ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے ایک بار دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش تھے، ان کے چہرے مبارک پر خوشی کے آثار تھے۔ تو میں نے موقع غنیمت جانا اور میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادعو اللہ لی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے اللہ تعالی سے دعا مانگے، میرے لیے کوئی دعا کرے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، کیا فرمایا؟ اللہم اغفر لعائشہ، اے اللہ عائشہ کی مغفرت فرما۔ اللہم اغفر لعائشہ ما تقدم من ذنبها وما تأخر، اے اللہ عائشہ کے ان تمام گناہوں کی معافی فرما جو انہوں نے کیے اور جو کچھ کرے گی، جو ان سے گناہ ہوئے پہلے اور جو بعد میں گناہ ہوں گے، جو خطائیں ہو گئی، جو خطائیں ہوں گی، یا اللہ ان تمام گناہوں کی معافی فرما۔ ما اسرت وما اعلنت، جو کچھ انہوں نے چھپکے چھپکے کیا اور جو کچھ انہوں نے کھلم کھلا کیا، جو انہوں نے ظاہر بھی کیا، اعلانیہ بھی کیا، ان تمام خطاؤں کی معافی فرما۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے جب یہ دعا سن لی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک دہن سے، تو اما عائشہ صدیقہ جانتی تھی کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اب تو دعا ضرور قبول ہو گئی۔ تو وہ اتنی زیادہ خوش ہو گئی کہ حدیث میں فضحکت عائشہ، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے زور زور سے ہنسنا شروع کیا، ہنسی یا کہیں گے مسکرایا بھی اس کا مطلب ہو سکتا ہے، یعنی خوش ہو گئی، مسکرایا، ہنسا۔ حتی سقط رأسها فی حجرها من الضحک، یہاں تک کہ انہوں نے ہنستے ہنستے اپنا سر اپنی گود میں رکھا، یعنی بہت کچھ ہنسا انہوں نے، پھر انہیں اپنا سر جھکا لیا، اتنا زیادہ وہ خوش ہو گئی۔ قال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے: ایسرک دعائی عائشہ، کیا تمہیں میری دعا خوش لگی، اچھی لگی؟ کیا میری دعا نے تمہیں خوش کیا؟ فقالت، انہوں نے کہا: وما لی لا یسرنی دعاؤک، کیا ہو مجھے، کیوں نہ میں خوش ہو جاؤں آپ کی دعا سے، آپ نے جو اتنی پیاری سی دعا میرے لیے کی تو میں کیوں نہ خوش ہو جاؤں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واللہ انہا لدعائی لامتی فی کل صلاۃ، اللہ کی قسم میں یہ دعا اپنی امت کے لیے ہر نماز میں مانگتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ کے لیے جب ایک بار دعا مانگی تو اما عائشہ اتنا زیادہ ہنسنے لگی، اتنی زیادہ خوش ہو گئی کہ انہیں پتا تھا کہ اب میری نیت تو پار ہو ہی گئی۔ انہیں پتا تھا کہ میرے ساتھ حضور نے ایسا پیار کیا۔ آپ دیکھیں آپ اور میرے لیے حضور کیسا پیار کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہر نماز میں، دن میں 5 نمازیں، ہر نماز جو پڑھتے ہیں، یا جو باقی نفل نمازیں ان کی ہوتی تھی، تہجد، سنت وغیرہ، ان سب نمازوں میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی روح میں لیے ایسی دعا مانگتے تھے۔ تو قربان جائے سے آقا پر، قربان جائے سے بے لوث محبت پر، یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے اور میرے ساتھ ایسا پیار کرتے ہیں کہ
جس کا کوئی بدل نہیں، جس کا کوئی ریٹرن نہیں، جس کا کوئی کمپیرزن ہی نہیں ہو سکتا۔ دنیا کے لوگ پیار کرنے کے دعوے کرتے ہیں، ماں باپ، بچے، بھائی بہن، آپس میں شوہر بیوی پیار کرتے ہیں ایک دوسرے سے، لیکن واللہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار اپنی امت کے ساتھ کیا، جو کرتے ہیں وہ پیار اپنی امت کے ساتھ، اس پیار کا کوئی کمپیرزن نہیں۔ اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کا عشق عطا فرمائے، اس دولت سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے ہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے میں اٹھائے اور ان کی شفاعت ہمیں قیامت میں بھی نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین بجاہ نبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ تو اب ہم اپنا انشاءاللہ تعالی اپنا کلاس سٹارٹ کریں گے۔ ابھی ہم جو آج ہمارا ٹاپک ہوگا وہ ہوگا المسح علی الخفین۔ اصل میں بات جو ہے یہاں پہ اگر ہم دیکھیں گے جو خف ہے، خف کہتے ہیں، جب پہلے تو میں بولوں کہ خفین مطلب ساکس۔ ہم نے قرآن کی ایک آیت اس سے پہلے بھی پڑھی، جب ہم نے وضو پڑھ لیا تھا تو ہم نے قرآن کی ایک ورس پڑھ لی تھی، اس میں بھی کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم نماز کے قریب ہو جاؤ، اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، تو اپنے چہروں کو دو، اپنے ہاتھوں کو دھو لو کہنیوں تک، اور اپنے سر کا مسح کر لو، اور اپنے وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے پیروں کو دھو لو ٹخنوں سمیت۔ تو ہم نے تو دیکھا تھا اس میں، اس آیت میں، کہ پیر دھونا فرض ہے، لیکن ہم سنت سے دیکھتے ہیں، ہم حدیثوں سے دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ساکس پہ مسح بھی کیا ہے وضو کی حالت میں۔ وضو جب کیا تو انہوں نے اپنے سر مبارک پہ مسح کرنے کے بعد اپنے مبارک پیروں کو دھونے کے بجائے ان پہ مسح کر لیا، ان پہ وائپنگ کی۔ تو یہاں پہ بات یہ ہو سکتی ہے کہ جی اگر قرآن کا حکم ہے کہ پیروں کو دھو لیا جائے، پھر بھی کیسے ہم، یا پھر بھی کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی ورس کے خلاف کر سکتے ہیں؟ دیکھیے اصل میں بات یہ ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی قرآن کے اگینسٹ نہیں جاتے، انہوں نے قرآن کے اگینسٹ نہیں کیا، بلکہ بات کیا ہے جی؟ بات یہ ہے کہ شریعت نام ہی ہے حضور کی اداؤں کا، حضور جیسے چلے بس وہی شریعت بن جاتی ہے۔ شریعت ہے ہی حضور نے کیسے کون سا عمل کیا، اسی چیز کا نام شریعت ہے۔ پہلے میں آپ کو اسے بتا دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف شارح، شارح مطلب تشریح کرنے والے، میں یہاں پہ دو ٹرمز لکھتا ہوں، شارح اور شارع۔ یہ ہوتا ہے مطلب ون ہو ایکسپلینز۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہ کے حکم کو ایکسپلین نہیں کرنے والے، وہ صرف شریعت کے ایکسپلینیشن کرنے والے ہی نہیں، شریعت سمجھنے والے ہی نہیں، بلکہ وہ خود شریعت بنانے والے ہیں۔ ان کا ہر عمل شریعت ہے، حضور نے جو کیا بس وہی شریعت ہے۔ تو اللہ کا جب حکم ہوا کہ آپ پیر دھو لیں تو حضور نے دھو لیا پیر، اور اللہ کا ہی کلام ہے، سورۃ النجم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما ینطق عن الہویٰ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں بولتے، یہ کچھ کرتے ہی نہیں، اپنی کچھ فرماتے ہی نہیں اپنی مرضی سے، پھر کیا کرتے ہیں؟ بلکہ جو کچھ ہم ان کی طرف وحی کرتے ہیں، جو کچھ ہم ان کو ریویل کرتے ہیں، جو کچھ ریویلیشن انہیں ملتی ہے، بس یہ وہی فرماتے ہیں، ان کے مبارک دہن سے کبھی بھی اپنی مرضی سے کوئی بات نکلتی نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے مبارک پیروں پہ مسح کر لیا تو یہاں پہ ہمیں جواز ملا کہ ہم بھی ایسا کر سکتے ہیں، اور یہ ایک ہی بار نہیں بلکہ بہت ساری متعدد روایت میں یہ تسلسل کے ساتھ، تواتر کے ساتھ انہوں نے، مطلب یہ روایت میں موجود ہے کہ انہوں نے مسح کر لیا ہے اپنے خفین پہ۔ اچھا جی خفین کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں پہلے میں یہاں پہ بتا دوں، میں پہلے تھوڑا کلر چینج کر لیتا ہوں سو دیٹ آپ لوگوں کو یہ کلیئرلی ویزیبل ہو۔ چلے میں یہ والا کر لیتا ہوں۔ دیکھیں بات یہاں پہ سمجھیے کہ ایک ہوتا ہے خف، خف، خف مینس ساک، ایک جو ہوتا ہے نا، ایک جو ایک پیر کے لیے جو یوز کیا جائے گا، اور اس کا ڈیول، اچھا پہلے جیسے انگلش میں ہمارا سنگولر اور پلورل ہوتا ہے، اردو میں واحد اور جمع ہوتا ہے،
ہمارے عربی اور سنسکرت میں سنگولر، ڈیول اور پلورل ہوتا ہے. پہلے سنگولر ہوتا ہے، اس کے بعد ڈیول ہوتا ہے، اس کے بعد پلورل ہوتا ہے. یہ عربک اور سنسکرت میں. سنگولر مطلب جس میں ایک آئے which is 1 in number, ڈیول مطلب which is 2 in number, and پلورل مطلب which is greater than 2 in number, 3 4 5 جو بھی ہوگا اس کو ہم پلورل کہیں گے، جمع کہیں گے. تو خف کا ڈیول، خف کا تثنیہ، ڈیول کو ہم عربی میں تثنیہ کہتے ہیں یا مثنیٰ کہتے ہیں. خف کا مثنیٰ یا خف کا جو ڈیول ہوگا وہ ہوگا خفان، وہ ہوگا خفان. حالت رفع میں جو لوگ عربی پڑھنے والے، جن نے عربی پڑھی ہے ان کو سمجھ آ رہا ہوگا، حالت رفع میں خفان، اور حالت نصب اور حالت جر میں خفین. خفین. تو المسح علی الخفین یعنی جو فٹ گیئر ہے، جو ساکس ہیں، ان پہ مسح کرنا، ان پہ وائپنگ کرنا. بخاری شریف میں حدیث نمبر 196 میں موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح کیا ہے اپنے مبارک ساکس پہ، اور ہم بھی کر سکتے ہیں. انفیکٹ یہ جو موضوع پر مسح کرنے کا مسئلہ ہے، یہ صرف اہل السنہ والجماعہ کا ہی امتیازی عقیدہ ہے، یہ ان کا ایکسکلوسیو عقیدہ ہے. صرف اہل السنہ ہی اس پہ عمل کرتے ہیں. باقی جو اہل التشیع ہیں، جو شیعہ حضرات ہیں، وہ لوگ ساکس پہ مسح کرنے کو جائز نہیں سمجھتے. اینی ویز مجھے دوسرے مسالک کی بات نہیں کرنی ہے، میں جسٹ حنفی مسلک کی بات کر رہا ہوں. حنفی ہو، شافعی ہو، حنبلی ہو اور مالکی ہو، یہ چاروں کے چاروں مسالک اس چیز کے قائل ہے، کیونکہ یہ ہمارے یہاں نریشنز میں ثابت ہے، ہماری حدیث میں ثابت ہے. جو حدیث کی جو نریشنز ہم مانتے ہیں، جو اہل سنہ جو چین آف احادیث مان لیتے ہیں، ان میں بالکل یہ ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساکس پہ مسح کر لیا، تو ہم بھی کر سکتے ہیں. خف یعنی ایک ساک اور خفین مطلب دو. اچھا، ہماری نزدیک اگر انسان نے موزے پہنے ہوں، میں بھی بولوں گا یہ موزے کیسے ہونے چاہیے، ساکس کیسے ہونے چاہیے، کہ عام ساکس جو ہمارے یہاں مارکیٹ میں ملتے ہیں، کیا ان پہ مسح جائز ہے کہ نہیں جائز ہے، یا کوئی پرٹیکولر ٹائپ کا ساکس ہونا چاہیے اس پہ مسح جائز ہوگا. فی الحال میں یوز کر رہا ہوں ساکس یا فٹ گیئر. یہ جو فٹ گیئر ہونا چاہیے، اگر انسان نے فٹ گیئر نہیں پہنا ہے، وضو کرنے کے ٹائم انسان اپنے پیر دھو لے گا. میں یہاں پہ لکھتا ہوں، سپوز کہ جو موزے ہیں، اگر یہ ایبسنٹ ہو، اگر آپ نے نہیں پہنے ہیں، تو پھر آپ وضو کے ٹائم اپنے پیر دھو لیں گے. ٹھیک ہے جی، پیر دھونا آپ کا فرض ہو جائے گا، پیر دھونا فرض ہوگا. اور اگر آپ نے پہنے ہو، یہ پریزنٹ ہے، پریزنٹ مطلب پہنے ہیں، یہ نہیں کہ آپ کے پاس جیب میں ہے، پہنے اگر ہے تو آپ ان پہ مسح کر سکتے ہیں. مسح کافی ہے، پھر مسح کافی ہے. ٹھیک. اچھا جی، کب مسح کافی ہے؟ کیا ایسے ہی مطلب مسح کر لیا اس کی بات ہم اچھے سے کر لیں گے، ڈیٹیل میں کر لیں گے کب مسح کافی ہے، کب نہیں مسح کر سکتے، ان موضوع پہ کب کر سکتے ہیں؟ انشاءاللہ تعالی اس پہ ہم ڈیٹیل میں بات کر لیں گے. تو ہم ابھی دیکھیں گے کہ ہم کب کب ان موضوع پہ مسح کر سکتے ہیں، کون سی کنڈیشنز ہیں کہ جن کے ساتھ ہم وائپنگ ہمارے لیے وائپنگ پرمیسیبل ہے، ہمارے لیے وائپنگ الاؤڈ ہے. وہ ہم دیکھیں گے کہ جو بھی موزہ آپ نے پہنا ہوگا، جو بھی آپ کو موزہ یا ساکس جو بھی آپ کو پہننے ہوں گے، وہ آپ کب پہنیں گے؟ آفٹر واشنگ دی فیٹ. پہلے آپ وضو کر لیتے ہیں. آپ نے وضو کی حالت میں، وضو آپ نے کر لیا، وضو کی حالت میں پیر دھونے کے بعد آپ نے اپنے ساکس پہن لیے. یعنی جو اپنے ساکس پہنے ہوں وہ اپنے وضو کی حالت میں ہی پہنے ہوں. ٹھیک. اس کے بعد جب آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، آپ کو پھر سے وضو کرنے کی ضرورت ہے، پھر آپ ان ساکس پہ سیدھے ہی مسح کر سکتے ہیں، پھر کوئی ضرورت نہیں پھر سے ان کو اتار کر وضو کرنے کی. فائن. اچھا جی، یہ کب ہوگا؟ وضو کر لیا انسان نے، وضو کرنے کے بعد جب مکمل پیر بھی دھو لیے، تو پیر دھونے کے بعد یہ ساکس پہنے وضو کی حالت میں ہی. ایسا نہیں کہ آپ نے وضو کر لیا تھا، پھر وضو ٹوٹا اور پھر اپنے ساکس پہنے، نہیں، اس طرح سے نہیں ہوگا. آپ نے وضو کر لیا، وضو کی حالت میں ہی آپ نے ساکس پہن لیے، اور پھر جب نیکسٹ ٹائم آپ کو وضو کرنے کی ضرورت تھی، آپ ان ساکس پہ سیدھے مسح ہی کر لیں گے، وہ بھی کافی ہوگا. ٹھیک ہے جی. لیکن اگر آپ نے سپوز تیمم کیا تھا، اگر آپ نے تیمم کیا، وضو نہیں کہ پیر دھوئے نہیں، تو تیمم کی حالت میں آپ ساکس پہن کر ان پہ مسح نہیں کر سکتے نیکسٹ ٹائم پہ. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ فار ایگزامپل، مجھے بھی نماز پڑھنی ہے، میرے پاس پانی نہیں، یا کوئی بھی کنڈیشن ہے کہ مجھ پہ تیمم جائز ہو گیا، جو کہ ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھ لیا تھا. میں نے تیمم کر لیا ابھی،
अब तयम्मुम मैंने कर लिया तो मतलब मैं नमाज के लायक हूँ, नमाज पढ़ सकता हूँ। अब मैंने नमाज पढ़ ली। अब मुझे आ, फिर से मतलब थोड़ी देर बाद अभी पानी अवेलेबल है मेरे पास, तो मुझे फिर दूसरी नमाज के लिए वुदू करना है। अब मैंने वुदू कर लिया, अब मैं इन सॉक्स पे तयम्मुम सॉरी इन सॉक्स पे मसाह नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैंने जब ये सॉक्स पहने थे तब मैंने तब वुदू करके सॉक्स नहीं पहने थे, मैंने तब तयम्मुम करके सॉक्स पहने थे। तो उस सूरत में, ऐसी कंडीशन में इन पे मसाह करना परमिसिबल नहीं होगा, अलाउड नहीं होगा। आई थिंक इट्स क्लियर। ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह से अगर इंसान पे गुस्ल फर्ज हो चुका हो, अगर इंसान पे, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि यहाँ पे लिखता हूँ, अगर किसी इंसान पे गुस्ल फर्ज हो चुका हो, अगर गुस्ल फर्ज हो चुका हो, ये पिछली क्लास में हमने देखा कब कब फर्ज होगा, फर्ज हो चुका हो तो सॉक्स पे मसा परमिसिबल नहीं होगा, सॉक्स पे मसा परमिसिबल नहीं होगा, परमिसिबल नहीं होगा। मतलब क्या है सर? मतलब भाई मेरा ये है कि जब आप पे गुस्ल फर्ज हो जाए, आप पहले गुस्ल कर लें। गुस्ल करने के बाद आप पाक हो गए, अब आप सॉक्स पहन के नेक्स्ट वुडू के लिए उन सॉक्स पे तयम्मुम ये सॉरी मसाह कर सकते हैं। अगर आपने ऐसे गुस्ल आप पे फर्द हो चुका है, अब आपके पास पानी नहीं, या आप इतने बीमार है कि पानी यूज करने से आप बीमार और हो सकते हैं, तो आप तयम्मुम कर सकते हैं गुस्ल के बजाय। हमने पढ़ लिया पिछली क्लासेस में। अब उस तयम्मुम पे, अगर उस तयम्मुम के बाद आपने सॉक्स पहन लिए, फिर अगेन आप नेक्स्ट नमाज के लिए फिर आप वुदू कर लेते हैं, या फिर और तयम्मुम कर लेते हैं, तो इसी तरह से यानी कि वुदू कर लेते और फिर उन पे मसाह कर लेते, तो वो परमिसिबल नहीं होगा। ठीक है जी। मदीना, या आपने ऐसे किया था कि आप पे गुस्ल फर्द हो चुका था, आपने गुस्ल के लिए तयम्मुम कर लिया। सपोज आपकी बॉडी पे फॉर एग्जांपल किसी इंसान की बॉडी पे, किसी इंसान को इतना ज्यादा बुखार है कि डॉक्टर ने मना किया है कि वो नहाए नहीं, ठीक, या बॉडी पे किसी ऐसी जगह पे कोई ऐसा जख्म है कि अगर वो नहा ले तो बीमार ज्यादा हो सकता है, सर्जरी आई है, कोई मेजर सर्जरी है तो नहा नहीं सकता, लेकिन इस इंसान पे गुस्ल फर्द हो गया, ये क्या करेगा? तयम्मुम कर लेगा, जो कि हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया। ये तयम्मुम कर लेगा। अब तयम्मुम करने से क्या हुआ? ये गुस्ल से पाक हो गया, मतलब जो नापाकी, जो हुक्मन नापाक था, अभी हुक्मन नापाक नहीं है। अब क्या हुआ जी? अब तयम्मुम करने के बाद इसने सॉक्स पहन लिए, लेकिन वुदू तो कर सकता है ये। अब सपोज इसके पेट पे कोई सर्जरी का वो था, लेकिन वुदू कर सकता है, वुदू में पेट नहीं धोना। इसने वुदू कर लिया। अब वुदू के लिए इसको पैर जरूरी धोने होंगे। उसके बाद ये सॉक्स पहन के नेक्स्ट नमाज के लिए अगर फिर पैरों पे, अपने सॉक्स पे ये मसाह कर लेगा तो जायज है। इस तरह से नहीं कि इसने गुस्ल के बजाय तयम्मुम कर लिया और फिर सॉक्स पहन लिए, और फिर जब वुदू करेगा तो वुदू में ये जस्ट इन सॉक्स पे मसाह करेगा। इस तरह से काम नहीं चलने वाला। रीजन क्या है? रीजन एक्चुअली बस कॉन्सेप्ट ये याद रखें कि आप जब भी सॉक्स पहने, पहले आपके पैर आपने धो लिए हो, पहले आपने अपने पैर धो लिए हो वुदू की नियत से, तो या गुस्ल की नियत से, गुस्ल में बहरहाल वुदू हो ही जाएगा अगर नियत थी तो। वुदू की नियत से आपने पहले अपने पैर धो लिए हो, उसके बाद आपने सॉक्स पहन लिए, फिर नेक्स्ट टाइम आप इन सॉक्स पे ही मसाह कर सकते हैं, अदरवाइज नॉट। आई थिंक इतना क्लियर है। जो आपने सॉक्स पहने हो, दूसरी कंडीशन क्या है उन पे मसाह वैलिडेट होने के लिए? कि वो आपके पूरे पैर को छिपा ले। ऐसा नहीं कि आपने सॉक्स आधे पैर पे लगाए हो, नहीं, एटलीस्ट आपके जो एंकल्स हैं उन एंकल्स को इंक्लूड करके, मतलब आपके सॉक्स को आपके पैरों पे, एंकल्स को भी वो छुपा ले, एंकल्स को भी आपके सॉक्स इंक्लूड करे। ठीक है जी। इतने ऐसे सॉक्स हो, मैं बता दूंगा, मुसीबा में बता दूंगा सॉक्स का मटेरियल कैसा होना चाहिए, अभी आगे आएगा। जितना मैंने अभी तक बोला, अगर इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछे आप। मैंने कहा कि सॉक्स ऐसे हों, फॉर एग्जाम्पल ये है आपके पैर, फॉर एग्जाम्पल ये है आपके पैर, ये आपके पैर, सॉरी फॉर माई ड्राइविंग। तो आपका, सपोज ये आपका एंकल, तो यहां तक सॉक्स इतना कवर करना चाहिए एटलीस्ट। इससे ज्यादा ऊपर जरूरत नहीं हो, भी तो ठीक है, ना भी हो तो कोई दिक्कत नहीं। एटलीस्ट आपका एंकल जो है, आपके एंकल्स को कवर करना चाहिए आपका सॉक्स, इतना हो, ऐसा होना चाहिए। ठीक है जी।
اچھا، دوسری بات یہ ہے صرف کور ہی نہیں بلکہ یہ ٹائٹ بھی ہونا چاہیے، اس کے ساتھ چپکا بھی ہونا چاہیے، لوز نہیں ہونا چاہیے ساکس. ساکس آپ کے لوز نہیں ہونے چاہیے بلکہ ٹائٹ ہونے چاہیے، تو ان ساکس پہ پرمیسیبل ہوگا مسا. تیسری کنڈیشن کیا ہے؟ ساکس ایسے ہونے چاہیے، دیکھیں نصیب آپ کے سوال کا جواب آئے گا. ساکس ایسے ہونے چاہیے، ایسے مٹیریل کا ہونا چاہیے کہ اگر آپ شوز نکال کے ان ساکس پہ ہی چلیں، سیدھے آپ چلیں گے تو آپ ایٹ لیسٹ 3 مائلز چل سکے. آپ ایٹ لیسٹ 3 مائلز چل سکے. ٹھیک ہے جی، 3 مائلز. 3 مائل جو 1 مائل ہوتا ہے 1.609 کلو میٹر، 609 کلو میٹر. تو آپ ایٹ لیسٹ 3 مائل چل سکے، یعنی آلموسٹ یہ بنتا ہے کچھ 5 کلو میٹر کے آس پاس بنے گئے. 5 کلو میٹر آپ چل پائے ان ساکس کو پہن کے ہی. ایسے ساکس ہوں کہ آپ ان کو پہن کے جوتا نکال کے چلے زمین پر پیدل، ایٹ لیسٹ 5 کلو میٹر کے آس پاس بنے گئے. آپ ملٹیپلیکیشن کر کے خود کریں، 5 کلو میٹر کے آس پاس اتنا بنے گا تقریباً. اتنی ڈسٹینس آپ چل پائے اور یہ ساکس کٹے نہیں، یہ پھٹے نہیں، تو یہ ٹوٹے نہیں. ٹھیک ہے جی. اب فار ایگزامپل مٹیریل کی بات کروں، سپوز اگر کسی ہارڈ مٹیریل کی کسی برٹل مٹیریل کا بنا ہو، جیسے گلاس ہوتا ہے برٹل مٹیریل، گلاس کے تو ویسے ساکس نہیں ہوتے. سپوز اگر کسی ایسے برٹل مٹیریل کے ساکس بنے ہو کہ وہ چلنے سے ٹوٹ جائے، وہ انسان کا سیلف ویٹ بھی بیئر نہ کر پائے، وہ ٹوٹ جائیں گے ساکس، تو ان پہ مسح پرمیسیبل نہیں ہوگا. یا ایسی اگر یہ کسی ایسے کلاتھ کے ہوں کہ وہ اتنی ڈسٹینس چلنے سے کٹ جائے گا، تو پھر بھی ایسے ساکس پہ مسح کرنا پرمیسیبل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی. چوتھی بات، ایش خف مطلب ایک ساک، ایک پیر کے لیے جو ہوگا. خفین مطلب دو، دونوں کے دونوں انڈیویجولی یہ ان میں 3 انگلیوں کے برابر کوئی چھید نہیں ہونا چاہیے، کوئی ٹیئر نہیں ہونا چاہیے. پیر کی 3 چھوٹی انگلیوں کے برابر نہیں کٹا ہوا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی. کوئی بھی پیر ان دونوں میں سے 3 چھوٹی انگلیوں کے برابر نہیں کٹا ہوا ہونا چاہیے. اچھا، پہلے تو اس سے پہلے میں نے بات کہی کہ یہ تھرڈ والا، میں نے کہا کہ یہ ایسا مٹیریل ہونا چاہیے کہ ہم جب 3 مائل چلیں گے تو کٹے گا نہیں. یہ تو جنرلی آپ دیکھیں گے جو لیدر کے ہوتے ہیں ان میں یہ کنڈیشن پائی جاتی ہے. لیدر کے ساکس میں وہ نہیں ٹوٹیں گے، وہ نہیں کٹیں گے اتنی ڈسٹینس چلنے پر. ٹھیک ہے جی، وہ نہیں ٹوٹیں گے. ٹھیک. اگر مان لیجیے آپ کے پاس جو مارکیٹ میں جو ساکس آتے ہیں، جو عام طور پر جو ساکس آتے ہیں مارکیٹ میں، جو بہت ہی تھن ہوتے ہیں، وولن یا پھر جو سلک کے بنے ہوتے ہیں، اگر ان کے نیچے نا بالکل اس پورشن میں، نیچے والے پورشن میں اور اتنے والے پورشن میں اوپر بھی اینکلز تک یہ والا پورشن لیدر سے کور کر لیا جائے. سپوز اس پہ لیدرنگ کی جائے، اتنے پورشن پہ اگر لیدر چڑھایا جائے اور باقی پورشن اوپر ہی کتنا بھی اونچا ہو اس میں صرف وہ سلک یا وول ہی ہو، تو ایسے ساکس پر بھی مسا پرمیسیبل ہوگا. کیوں؟ ریزن کیا ہے؟ کیونکہ بھائی وہ تو کٹے گا نہیں. اور دوسری کنڈیشن یہ کہ اگر صرف نیچے لیدرنگ کی جائے، صرف اس پورشن میں لیدرنگ کی جائے، کہ اگر پھر چلا جائے تو کیا ایسے ساکس پہ پھر مسا پرمیسیبل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس پہ علماء کا اختلاف ہے. کچھ علماء کہتے ہیں کہ ہاں ہو سکتا ہے پرمیسیبل، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں ہوگا پرمیسیبل. تو اب فتویٰ یہ ہے کہ بیٹر ہے کہ احتیاط کرنا چاہیے، مسا نہیں کرنا چاہیے ایسے ساکس پہ. بہرحال آئی تھنک ہمارے یہاں تو ایسے ساکس نہیں ہوتے، اگر ہوں گے بھی تو اگر صرف نیچے ہی اس پہ لیدر چڑھا ہو تو ایسے ساکس پہ مسا نہیں کرنا چاہیے. بٹ اگر کر بھی لیں گے کچھ اسکالرس کے اکارڈنگ مسا ہو جائے گا. اینی ویز احوت ہے پیر دھونا، یعنی احتیاط اس میں ہے کہ ہم پیر دو ہی لیں ایسی صورت میں. ٹھیک ہے جی. جو عام طور پر جو ہمارے یہاں جو ساکس ہوتے ہیں مارکیٹ میں، جو سلک کے ہوتے ہیں، وول کے ہوتے ہیں، جو بہت پتلے ہوتے ہیں، تھن ہوتے ہیں، ان پہ مسح، یا جو نائلون کے ہوتے ہیں ان پہ مسح قطعاً جائز نہیں. کیونکہ ان میں جو بھی ہم کنڈیشنز پڑھیں گے نا، ان کنڈیشنز میں سے ان میں یہ ساری کنڈیشنز فٹ نہیں ہوتی. پہلی بات یہ کہ اگر آپ وہ ساکس پہن کے 5 کلو میٹر چلیں گے تو وہ ضرور کٹیں گے. دوسری بات یہ کہ ابھی ہم دیکھیں گے کہ جو یہ ساکس ہونے چاہیے نا، یہ واٹر پروف بھی اگر میں نہیں کہوں لیکن کم سے کم اتنے واٹر ریزسٹنٹ ہونی چاہیے کہ پیروں پہ پانی نہ چلا جائے. اگر ان پہ ہلکا سا پانی پڑے گا تو وہ اوبویسلی پیروں تک پانی لے ہی جائے گا. تو اتنے واٹر ریزسٹنٹ ہونے چاہیے کہ اگر ان کے اوپر پانی پڑ جائے تو وہ اسکن تک نہ پہنچے. ایسے ساکس ہونے چاہیے، ایسا مٹیریل ہونا چاہیے. تو ایسے ساکس پر مسح کرنا پرمیسیبل ہوگا. یہی ریزن ہے کہ اسکالرس کہتے ہیں کہ جو لیدر کے جو ساکس ہوتے ہیں وہ ضروری ہے کہ لیدر کے ہی ہو. اگر کوئی اچھا کوئی موٹا خاصا کپڑا ہو
کوئی بہت موٹا کپڑا ہو کہ جس سے پانی اندر نہ چلا جائے تو بھی پرمیسیبل ہو سکتا ہے. ضروری نہیں کہ لیدر کے ہی ہو، لیکن جو ہمارے یہاں مارکیٹ میں جو ساکس آتے ہیں ان پہ قطعاً جائز نہیں ہے اکارڈنگ ٹو حنفی جورسٹس. تو ہم نے کہا کہ اتنے نہیں کٹے ہونے چاہیے کہ جو تین چھوٹی پیر کی تین چھوٹی انگلیاں جو ہیں ان کے برابر نہیں کٹا ہوا ہونا چاہیے. اچھا جی، تو اب مان لیجیے اگر ایک ہی ساک ہے، ایک ہی پیر کے لیے جو ہوگا، اگر وہ اس جگہ پہ اتنا سا کٹا دوسری جگہ پہ، اتنا سا تیسری جگہ پہ کٹا، اتنا سا چوتھی جگہ پہ کٹا، یہ ساری کٹی ہوئی جگہوں کو اگر میں ایڈ کروں امیجنیشن میں ہی اور یہ تین فنگرز تین چھوٹے ٹوز کے برابر بن جائے تو ایسے ساکس پہ مسح کرنا پرمیسیبل نہیں ہوگا. لیکن اگر یہ اسے کم ہوا، اگر اتنا زیادہ ایریا نہ بنا، اس کٹنے کا ایریا اتنا زیادہ نہ بنا، تو پھر اس پہ مسح پرمیسیبل ہوگا. فائن. اچھا اگر دونوں پیروں پہ اس پہ مان لیجیے اتنا سا کٹا، اس پہ اتنا سا کٹا، اتنا سا کٹا، دوسرے پیر پہ بھی اتنا سا کٹا، اتنا کٹا، اتنا کٹا، اتنا کٹا، ان دونوں کو اگر میں انڈیویجولی سم کروں، اس ساک کا الگ، اس خف کا الگ سے انڈیویجول سم کروں، اور وہ تین انگلیوں کے برابر نہیں ہے، اس کا بھی تین انگلیوں کے برابر نہیں ہے، تو ان دونوں پہ مسح کرنا پرمیسیبل نہیں ہوگا. اگر ان دونوں کو ملا کے سم کیا جائے اور وہ تین چھوٹی انگلیوں کے برابر ہوگا تب بھی جائز ہے. انڈیویجولی یہ تین انگلیوں کے برابر نہیں کٹے ہونے چاہیے، نہ ہی کسی پرٹیکولر ایک ہی جگہ پر. ایک خف کی بات کر رہا ہوں جو ایک پیر میں لگایا جائے، نہ ہی کسی ایک پرٹیکولر جگہ پر وہ تین انگلی کے برابر کٹا ہونا چاہیے، نہ ہی اس کے جو چھوٹے چھوٹے ٹیئرز ہوں گے وہ تین انگلیوں کے برابر ان کا ٹوٹل سم ہونا چاہیے. بٹ اگر دونوں خفین کو ملا کے ان کی جو پھٹن ہوگی، جو میں کٹے ہوئے پارٹس ہوں گے، اگر ان کا ایریا اگر جوڑا جائے دونوں خفین کا، اور پھر دونوں کا ٹوٹل سم تین انگلیوں کے برابر آ جائے تو ایسے ساک پہ مسح کرنا پرمیسیبل ہوگا. انڈیویجول پیر کے ساک پر، انڈیویجول خف پر تین انگلیوں کے برابر کا ایریا نہیں کٹا ہوا ہونا چاہیے. آئی تھنک اس میں کیا ہے کہ ساکس ایسے ہونے چاہیے کہ یہ خود ہی آپ کے پیروں کے ساتھ چپک کے رہے، ان کو باندھنا نہ پڑے، کوئی اور آپ کو کسی اور چیز سے آپ کو ان کو ٹائی نہ کرنا پڑے. یہ ساکس ایسے ڈیزائن کیے گئے ہوں کہ یہ خود ہی بند ہو جائے. ٹھیک ہے جی، یہ خود ہی بند ہو جائے، ان کو باندھنا نہ پڑے، اوپر سے آپ کو کوئی ایکسٹرا مٹیریل نہ یوز کرنا پڑے کہ مطلب باندھ لے جائے، بالکل ٹائٹ ہوں یہ. تو ایسے ساکس پہ مسح کرنا پرمیسیبل ہوگا. دوسری بات یہ بھی کہ جو میں نے کہا یہ بھی بالکل پیروں جیسے ہی بنے ہونے چاہیے، اور یہ پیر کے ساتھ اٹیچ ہونے چاہیے، ٹائٹ ہونے چاہیے، لوز نہیں ہونے چاہیے، ٹائٹ ہونے چاہیے، اٹیچ ٹو دی فیٹ ہونے چاہیے. سیونتھ تھنگ کیا ہے کہ یہ ایسا مٹیریل ہونا چاہیے کہ پانی اسکن تک نہیں پہنچنا چاہیے. پانی جو ہے وہ اسکن تک نہیں پہنچنا چاہیے، پانی اسکن تک نہیں پہنچنا چاہیے. اگر ایسا مٹیریل ہے ساکس کا کہ ان پہ اگر پانی پڑ جائے اور وہ پانی اپنے اسکن پہ فیڈ ہو جائے تو ایسے ساکس پہ مسح کرنا پرمیسیبل نہیں ہے. اگر آپ نے ایسے ساکس پہنے ہیں تو پھر آپ کو ایسے ساکس اتار کے پیر دھونا ہی پڑے گا، پیر دھونا فرض ہو جائے گا ایسے ٹائم پہ. لیکن ہاں اگر ایسا مٹیریل ہے اس کا کہ پانی بھی اندر نہیں جاتا، یہ تین انگلیوں کے برابر کٹا بھی نہیں ہے، تو پھر اور یہ بالکل ٹائٹ ہے، اس کو اوپر سے باندھنا نہیں پڑ رہا ہے آپ کو، اور یہ ایسا مٹیریل ہے کہ اگر آپ اس پہ 5 کلومیٹر تقریباً چلے جوتے نکال کے تو آپ چل سکتے، پھر یہ تین انگلی کے برابر کٹے گا نہیں. تو پھر ایسی صورت میں ایسے ساکس پہ مسح کرنا پرمیسیبل ہوگا. ٹھیک ہے جی. فائنل کنڈیشن جو ہے اس کے بارے میں کہ اگر انسان کا پیر کٹا ہے، اگر انسان کا پیر کٹا ہے، یہ دیکھیے ذرا، انسان کا فرنٹ پارٹ ہونا چاہیے، اتنا نہیں جو ایک منٹ میں کلر چینج کر لوں. یہ دیکھیے یہاں پر، یہ دیکھیے یہاں پر، ایسا نہیں کہ انسان کا اتنا پارٹ اگر کٹا ہو، صرف یہ پارٹ بچا ہو، انسان کا پیر کا پچھلا پارٹ بچا ہو تو، اور پھر آپ ایسے پیر پہ ساکس پہن کے مسح کرنا چاہیں گے تو ایسے پیر پہ مسح نہیں ہوگا. ایٹ لیسٹ جو فرنٹ پارٹ ہے اس کا میجر پارٹ ہونا چاہیے، اتنے پارٹ کا آدھا ہونا چاہیے ایٹ لیسٹ. اگر یہاں سے کٹا ہو تو شاید اس پہ مسح پرمیسیبل ہوگا، ورنہ آپ کو پیر دھونے ہی پڑیں گے. ٹھیک ہے جی. تو ایکچولی یہ والا پارٹ مسح کے لیے ہوتا ہے، ایکچولی کنسپٹ یہ ہے اس والے پارٹ پہ مسح ہوتا ہے.
اس والے پارٹ کے اوپری حصہ پر مسح ہوتا ہے. اگر یہی پارٹ کٹا ہوتا ہے تو اس پہ مسح نہیں ہوگا, یہ والا پارٹ ہونا چاہیے. سعید صاحب پوچھ رہے ہیں کہ if only one sock is torn equivalent to 3 fingers and the other sock is fine, should she do مسح اور مسح for 1 foot and wash the other؟ نہیں, ایسا نہیں ہوگا. جب ساکس پہ ہم مسح کر لیں گے تو سیم حکم دونوں پیروں پہ چلے گا, یا دونوں پیر آپ کو دھونے پڑیں گے یا دونوں پیروں پہ آپ کو مسح کرنا پڑے گا اگر آپ ساکس پہ مسح کر رہے ہیں تو, یا دونوں خفین پہ. ایک خف پہ مسح ایک پیر کو دھونا اس طرح سے نہیں ہوگا, آپ کو یا دونوں خفین پہ مسح کرنا ہوگا یا دونوں پیر دھونے ہوں گے آپ کو. اب اگر ان میں سے ایک کٹا ہے تو پھر آپ ایسے ساکس پہ مسح نہیں کر سکتے, ان کو اتار کے آپ اچھی طرح سے پیر ہی دھو لیں گے. کتنا پیر ہونا چاہیے یہاں پہ, جو فرنٹ پارٹ ہے پیر کا کتنا ہونا چاہیے, انٹیکٹ کتنا پیر ہونا چاہیے, اگر پیر کٹا ہے کتنا پیر ہونا چاہیے, جو آپ کے ہاتھ کی جو 3 اسمالسٹ فنگرس ہے ان کے ایریا کے برابر آپ کے پیر کا فرنٹ پارٹ انٹیکٹ ہونا چاہیے. اگر باقی پارٹ کٹا ہوگا تو اس پہ پھر مسح ہو سکتا ہے, ورنہ اگر اس سے زیادہ کٹا ہوگا تو پھر اس پہ مسح نہیں ہوگا, ایسے پیر کو دھونا ہی پڑے گا. How much tight should it be? What degree of looseness is permissible? آپ چلیں گے جب تو یہ اترنا نہیں چاہیے, اتنا ٹائٹ ہونا چاہیے. جب آپ چلیں گے یہ ساکس جو ہیں یہ اترنے نہیں چاہیے, یہ میں بالکل پیر سے الگ نہیں ہونے چاہیے, اتنے ٹائٹ ہونے چاہیے. پوائنٹ نمبر 1 کو, وعلیکم السلام, پوائنٹ نمبر 1 کو میں ریپیٹ کروں, ٹھیک ہے, میں جلدی جلدی کرتا ہوں ریپیٹ. آپ جب آپ ایسے موضوع پر مسح کر سکتے ہیں جو موزے اپنی وضو کی حالت میں پہنے ہوں. ٹھیک, ایک بات, پہلے وضو کر لیا, پیر دھو لیے وضو میں, اس کے بعد ہی آپ اپنے موزے پہن لیے, ان ساکس پہ مسح پرمیسیبل ہے. اور اگر آپ نے تیمم کے بعد موزے پہن لیے تو ایسے ساکس پہ مسح پرمیسیبل نہیں ہے. اسی طرح سے اگر آپ نے غسل فرض تھا اور پھر آپ نے غسل کیے بغیر ہی موزے پہن لیے, پھر آپ چاہیں گے کہ ان پہ مسح کریں گے, وہ مسح پرمیسیبل نہیں. آپ پہ غسل فرض تھا, آپ نے غسل نہیں کیا, تیمم کیا تو آپ پاک ہو گئے فار ٹائم بینگ, آپ پاک ہو گئے فار ٹائم بینگ. اب آپ نے وضو کے ٹائم آپ نے جسٹ مسح کیا انہی موضوع پہ, ان موضوع پہ مسح نہیں ہوگا. اس کیس میں ان موضوع کو اتار کے پیر دھونے ہی پڑیں گے. بیسک کانسیپٹ, مسح انہی موضوع پہ ہوگا جو وضو کی حالت میں پیر دھونے کے بعد ہی پہنے جائیں گے. وضو جب آپ نے کیا, پیر آپ نے دھو لیا, اس کے بعد ہی آپ کو اپنے ساکس پہن لیا, ایسے ساکس پہ ہی مسح پرمیسیبل ہے, باقی نہیں. آئی تھنک اٹس کلیئر. پوچھیے جلدی. اگر آپ نے 2 3 4 ایسے بہت سارے ساکس پہنے ہیں, ان ساکس پہ مسح نہیں ہوگا. اگر بہت چھوٹے چھوٹے آپ نے ساکس پہنے ہیں, بہت پتلے پتلے ساکس 5 6 پہنے ہیں, آپ سوچیے کہ ان کے اندر پانی نہ جائے, ایسے ساکس پہ مسح نہیں ہوگا. ہاں, اگر ایسا اوپر والا ساک مطلب اتنا موٹا ہے کہ اس کے اندر پانی نہیں چلا جاتا, جیسے کہ آپ تھن ساکس پہنے, ان کے اندر ان کے اوپر سے آپ نے لیدر ساکس پہنے ہیں, تو ایسے لیدر ساکس پہ مسح ہو سکتا ہے. اب بات یہ ہے کہ سپوز میں نے وضو کر لیا, یہ پوائنٹ امپورٹنٹ ہے, اچھے سے سنیں گے, اچھے سے سمجھیں گے. میں نے وضو کر لیا, اب وضو کے بعد میں نے ساکس پہن لیے. اب ان ساکس پہ میں کتنی بار مسح کر سکتا ہوں؟ سپوز میں نے فجر کی نماز کے لیے وضو کر لیا, اب میں نے ساکس پہن لیے. اب ظہر کی نماز کے لیے جب میں نے وضو کیا تو میں نے ساکس پہ مسح کر لیا. کیا میں صرف ظہر کی نماز کے لیے مسح کر سکتا ہوں یا پھر عصر کے لیے بھی مسح کر سکتا ہوں جب نیکسٹ وضو کروں گا؟ جب مغرب کے لیے وضو کروں گا کیا اس ٹائم بھی مسح کر سکتا ہوں یا پھر یہ ساکس اتارنے پڑیں گے؟ اگر آپ اپنے گھر کے اندر ہیں, ریزیڈنٹ ہیں, نان ٹریولر ہیں, تو پھر آپ 24 آورس کے لیے انہی ساکس پہ مسح کر سکتے ہیں. اگر یہ ساکس اپنے پہنے رکھیں 24 گھنٹے, وضو کی حالت میں ساکس پہن لیے, پھر 24 گھنٹوں تک آپ نے ساکس اتارے نہیں, آپ جتنی بار اس کے بعد وضو کرنا چاہیں اتنی بار آپ ان پہ مسح کر سکتے ہیں. ویلڈ ہے. کب تک؟ 24 آورس, 24 آورس تک. ٹھیک ہے جی. اور اچھا سر, یہ 24 آورس میں کہاں سے کیلکولیٹ کر لوں؟ دیکھیں, فار ایگزامپل آپ نے وضو کر لیا, سمجھے, آپ نے وضو کر لیا, ساکس پہن لیے, ٹھیک ہے جی, ساکس پہن لیے. اب کیا ہوا؟ اب سپوز آپ نے 8 AM پہ وضو کیا,
सॉक्स पहन लिया आपने, मतलब इसी टाइम आपने सॉक्स भी पहन लिया। 10 AM पे आपका वुदू टूट जाता है, ठीक है जी। 10 AM पे आपका वुदू टूट जाता है, वुदू टूट गया। अब 24 आवर्स यहाँ से कैलकुलेट करूँ कि यहाँ से कैलकुलेट करूँ? 24 आवर्स कैलकुलेट होगा जहां से आपका वुदू टूटा। इस 10 AM से आपके 24 आवर्स कैलकुलेट होंगे, यानी अगले दिन 10 AM तक अगर आपने सॉक्स उतारे नहीं, आप अगले दिन 10 AM तक इन सॉक्स पे मसाह कर सकते हैं। समझ आई? अच्छा, अगर आप एक ट्रेवलर हैं तो आप 72 आवर्स तक ऐसा कर सकते हैं। वुदू पहली बार वुदू टूटने के बाद 72 आवर्स तक आप, यानी 3 दिन और 3 रातें आप इन सॉक्स पे मसाह कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा सर, ट्रैवलर कौन हुआ और नॉन ट्रैवलर कौन हुआ? क्या अगर मैं अपने घर से मार्केट तक गया, क्या मैं ट्रैवलर हूँ? क्या अगर मैं अपने घर से 5 किलोमीटर दूर गया, क्या मैं ट्रैवलर हूँ? 10 किलोमीटर दूर गया, क्या मैं ट्रैवलर हूँ? या मुझे पहले दिल्ली जाना पड़ेगा कश्मीर से, तभी मैं ट्रैवलर माना जाऊंगा? ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली ट्रैवलर होता है जो 48 माइल्स, जो 48 माइल अपने घर से, अपने इलाके से, सॉरी घर से नहीं, अपने इलाके से, अपनी लोकेलिटी से 48 माइल्स दूर जाने का इरादा रखता हो। मैंने इरादा कर लिया कि मैं अपने घर से कितना दूर जाऊं, 48 माइल। 48 माइल मतलब 48 क्रॉस 1.609 किलोमीटर। कितना होगा ये बनेगा 2327, शायद इतना बनेगा। आप लोग कैलकुलेट की इसको रीचेक कीजिएगा। 77.232 किलोमीटर, ऑलमोस्ट 77 किलोमीटर। अगर आप इरादा रखते हैं कि आप अपने घर से 77 किलोमीटर दूर जाएंगे, और वहां जहां भी आपको जाना हो, आपने इरादा किया कि आप 14 दिन से कम वहां रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा प्लेस ए से प्लेस बी तक जाना चाहता है, जिसकी डिस्टेंस 78 किलोमीटर है सपोज, या 77 किलोमीटर है, 77 किलोमीटर है ए से, और इरादा रखता है कि ये यहाँ तक 13 डेज, 14 डेज, 14 डेज रुकना चाहता है या इससे कम, तो ये मुसाफिर माना जाएगा। इसको शरीयत में शरअन मुसाफिर माना जाएगा, शरअन ये ट्रैवलर है। तो ऐसी कंडीशन में ये 3 दिन 3 रात तक इसी मोजा पर ऐसे सॉक्स पे मसाह कर सकता है। अगर इसने ऐसे सॉक्स पहने हैं तो ऐसे सॉक्स पे मसाह कर सकता है। अगर 15 डेज यहाँ रुका, 15 डेज यहाँ रुका, ठीक है जी। अगर 15 डेज यहाँ रुका तो अब ये मुकीम होगा उस जगह का, अभी वहां उस जगह का रेजिडेंट माना जाएगा। अब उस पे उसको फिर मतलब पैर धोने ही होंगे। या फिर अगर इसने पहले ही इरादा किया था, इसने पहले ही इरादा किया था कि मैं 15 दिन, मैं 20 दिन वहां रुकूंगा, मैं 1 महीना वहां रुकूंगा, ठीक है जी, तो फिर ये वहां पहुंचने के बाद ही, जब ये उस जगह पर पहुंच गया, प्लेस बी तक पहुंच गया, तो फिर वहां पे मुकीम माना जाएगा। लेकिन इतने टाइम तक ये ट्रेवलर है, जब तक यहाँ पहुंचेगा तब तक ये ट्रेवलर माना जाएगा, तब तक ये मुसाफिर माना जाएगा। अब यहाँ पहुंचा, यहाँ रुकने का इरादा इसके 15 दिन है, 15 दिन से ज्यादा है, ठीक है, 14 से ज्यादा, मतलब 15 या 15 दिन से ज्यादा है, तो ये वहां प्लेस बी का मुकीम माना जाएगा, वहां ये मुसाफिर नहीं होगा। वहां क्या करेगा ये? वहां बस इसको 24 आवर्स का ही रूल इसको फॉलो करना होगा। अगर इसने 14 डेज से कम, 14 या 14 डेज से कम रुकने का इरादा रखा है, तो फिर ये 72 आवर्स तक ही कर सकता है, ये इस रूल के साथ चला जाएगा। ठीक है जी, ठीक है जी। अच्छा, मान लें अब ऐसा हुआ कि कोई शख्स था, उसने क्या किया, कोई शख्स था, उसने क्या किया कि जो घर में था, मतलब मुकीम था, वो नॉन ट्रेवलर था, ट्रेवलर नहीं था। ट्रेवलर, अब आप समझे ट्रेवलर किसको कहेंगे, नॉन ट्रेवलर किसको कहेंगे। वो नॉन ट्रेवलर था। अब उसने वुदू कर लिया, सॉक्स, वुदू के बाद उसने क्या किया, मतलब मसाह भी कर लिया नेक्स्ट वुदू के लिए। अब इसने अपना सफर शुरू किया, मसाह करके, अपने सॉक्स पे मसाह करके अपना सफर शुरू किया। कितना सफर, कितने सफर का इरादा रखता है? 77 किलोमीटर्स का इरादा कर लिया। अब ये क्या हो गया जी, मुसाफिर हो गया। लेकिन आ, अभी मुसाफिर है ना, तो अब यही मतलब इन्हीं सॉक्स पे 72 आवर्स तक सफर के, सॉरी, मसाह कर सकता है, क्योंकि अभी मुसाफिर हो गया। और इससे पहले ही मसाह कर लिया था, तो कोई बात नहीं, ये 72 आवर्स तक ही इन सॉक्स पे मसाह कर सकता है, नॉट जस्ट फॉर 24 आवर्स,
ورنہ جب اس نے پہلے ساکس پہ مسح کیا تھا تو تب تو اس پہ پرمیسیبل تھا وہ جسٹ 24 آورس تک کی، کیونکہ تب وہ مسافر نہیں تھا. اس نے اس کے بعد فار ایگزامپل 10 AM پہ اس نے مسح کیا اپنے ساکس پہ، اب یہ گھر کے اندر ہے. 11 AM پہ اس کو کوئی کام پڑا کہ اس کو کہیں جانا ہے جو 77 کلومیٹر سے زیادہ دور ڈسٹینس پہ ہے. اب یہ نکلا اسی حالت میں، تو اب یہ چاہے تو اسی وضو سے، اسی مسح سے، اگر اس کا وضو نہیں ٹوٹتا ہے 3 دن 3 رات تک سپوز، تو اسی وضو سے نماز بھی پڑھ سکتا ہے. یا پھر اگر اس کا وضو ٹوٹ بھی جاتا ہے، یہ وضو پھر سے کرے 3 دن 3 رات، اور جب اس کو وضو کرے گا تو پیروں پہ مسح کر سکتا ہے 3 دن 3 رات تک. اس کا ریورس بھی ٹرو ہے، جیسا کہ ایک بندہ مسافر ہے، ٹریولر ہے ایک بندہ. اب ٹریول کے دوران اس نے اپنے موضوع پہ مسح کیا ہے، اس نے اپنے ساکس پہ مسح کر رکھا ہے ایسے ہی. اور مسح کرنے کے بعد، اچھا جو میں نے یہ پہلے بات کہی نا کہ اگر ایک بندہ مقیم تھا، نان ٹریولر تھا، میں نے جو ابھی جو اس سے پہلے پوائنٹ کہا، میں نے کہا جو بندہ نان ٹریولر تھا، نان ٹریولر نے مسح کیا، مسح کرنے کے بعد پیروں پہ ساکس پہ مسح کرنے کے بعد ود ان 24 آورس اگر اس نے سفر شروع کیا، ود ان 24 آورس، ٹھیک ہے، تو پھر وہ مطلب مسافر مانا جائے گا. 72 آورس تک پھر وہ اپنا مسح کنٹینیو بھی رکھ سکتا ہے، یعنی کہ اگر وضو کنٹینیو رہے گا تو، ادروائز اگر وضو ٹوٹا تو پھر وہ بار بار وضو کرتے کرتے اپنے پیروں پہ مسح کر سکتا ہے، اپنے ساکس پہ مسح کر سکتا ہے. سملرلی کوئی بندہ مسافر ہے، اس نے مسح کر لیا، مسح کرنے کے بعد 24 آورس سے پہلے 24 آورس مسح کرنے کے بعد نہیں گزرے، وہ مقیم ہو گیا. ٹھیک، اس نے ارادہ کیا کہ نہیں میں اب اسی جگہ پہ 20 دن رکوں گا، 15 دن رکوں گا. جب وہ اپنے گھر پہنچا، مقیم ہو گیا وہ، ٹھیک ہے جی، وہ مقیم ہو گیا. تو اب کیسا ہوگا کہ اب یہ مسح جو اس کا تھا وہ 24 آورس تک ہی ویلڈ رہے گا، کیونکہ ابھی مقیم ہوگا. مقیم کی کنڈیشن میں مقیم کا ہی رول اپلائی ہوگا. اب وہ والا مسح جو اس نے کیا تھا، اگر اس کا وضو نہیں ٹوٹتا ہے 24 آورس تک تو وہ وضو کنٹینیو ہے 24 آورس تک، وہ مسح بھی. اور اگر اس کا وضو ٹوٹتا ہے تو 24 آورس ہونے تک وہ بندہ پھر سے مسح کر سکتا ہے. بٹ 24 آورس کمپلیٹ ہوں گے پھر اس کو اپنے ساکس اتار کے پیر دھونے ہی پڑیں گے نیکسٹ وضو کرتے ٹائم. آئی تھنک اتنا کلیئر ہوا. نیکسٹ، اب دیکھیں مسح میں کیا چیز ہے فرد اور کیا چیز سنت ہے، یہ ہمیں دیکھنا ہے. کتنے پیر پہ مسح کرنا فرد ہے اور کتنے کیا چیز کیسے سنت ہے. دیکھیں آپ کی جو ہاتھ کی جو 3 چھوٹی انگلیاں ہوں گی، آپ کے ہاتھ کے جو بھی 3 انگلیاں ہیں، 3 انگلیوں کے برابر اتنے ایریا پہ پیر کے اوپر سائڈ پہ مسح کرنا فرد ہے. ٹھیک، آپ کے ہاتھ کی 3 فنگرز اتنے ایریا پر، ساکس کے اتنے ایریا پر مسح کرنا فرض ہے. کیا بولا میں نے؟ جو ہاتھ کی 3 چھوٹی انگلیاں ہیں، ہاتھ کی 3 اسمال فنگرز کے برابر فٹ گیئر پہ مسح کرنا فرض ہے. ٹھیک ہے جی، اور پورے پیر پہ کریں گے اوپر سائڈ سے تو بڑی اچھی بات ہے، اور اتنا کر لیا تو فرض مکمل ہو گیا. سنت کیا ہے اس میں؟ اچھا پہلے یہ بات سنیں کہ دیکھیے یہ پیر ہے، اگین بنا رہا ہوں پیر، یہ پیر ہے، یہ پیر ہے آپ کا، اس والے ڈائریکشن میں مسح کرنا ضروری ہے، یعنی اوپر سائڈ سے اس پورشن پہ مسح کرنا، اس ایریا پہ مسح کرنا ضروری ہے. نیچے مسح کرنا ضروری نہیں. آپ نے نیچے مسح اگر کر لیا تو وہ شریعت میں مسح نہیں مانا جائے گا. آپ نے اس سائڈ سے مسح کیا تو وہ شریعت میں مسح نہیں مانا جائے گا. شریعت کس کو مسح کہتی ہے؟ صرف اس والے پورشن پہ مسح ہے. ٹھیک ہے جی، اس پہ مسح کرنا ضروری ہے. اگر پھر آپ یہاں سے بھی کرتے ہیں تو وہ مسح نہیں ہے، اور اگر آپ صرف یہیں سے کرتے ہیں اوپر نہیں کرتے، وہ مسح نہیں مانا جائے گا. اوپر سے مسح کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے جی، اوپر سے مسح کرنا ضروری ہے، ورنہ انسان کی عقل یہ کہتی ہے کہ میں تو چلتا ہوں پیروں پہ، شاید ساکس کے نیچے والے سائڈ میں کوئی چیز گندگی لگی ہوگی، لیکن شریعت کہتی ہے کہ اوپر سائڈ سے مسح کرو. شریعت چاہتی ہے ہمیں کہ بس ہم وہی چیز اپنائیں جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کرنے کا حکم دیا ہو. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر سے مسح کیا تو ہم بھی اس اوپر والے سائڈ سے ہی مسح کریں گے، ناٹ فرام ڈاؤن سائڈ. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی. مدینہ، اچھا سنت کیا ہے؟ دیکھیں سنت کیا ہے. سنت یہ ہے کہ پورا ہاتھ پانی میں بھگوئیں گے، پورا ہاتھ پانی میں ویٹ کریں گے. سنت جو ہے، فرض ہے 3 انگلیاں، سنت ہے پورا ہاتھ، اور یہاں سے
ٹوز پہ اپنے فنگر اسپریڈ کریں گے، ویٹ فنگر اسپریڈ کریں گے. اگر پام بھی لگے تو بیٹر ہے، اور اگر پام نہ بھی لگے تو بھی ٹھیک ہے. اور اوپر والی ڈائریکشن میں ہم پل کریں گے اپنے ہاتھ کو، اس والی ڈائریکشن میں یہاں تک لے جائیں گے. تو ایسے مسا ہو گیا. سمجھ آیا؟ یہ سنت ہے. اگین ریپیٹنگ، پیر اپنے ہینڈس ویٹ کریں گے، اور اپنے فنگرز کو سپریٹ کر کے اپنے ٹوز پہ، اپنے فیٹ کی فنگرز پہ اپنے ہاتھوں کی فنگرز رکھیں گے. اور پورا ہاتھ اگر آپ رکھیں گے پام بھی تو بیٹر ہے. اور اوپر کی طرف اپنے ہاتھ کو کھینچیں گے، اوپر کی طرف انہیں اس کے ساتھ کنٹیکٹ میں رکھے ہوئے بالکل وائپ کریں گے اپنے پیر کو اوپر سے. بس یہ ہو گیا مسا. یہ ہو گیا مسا، ایک بار مسا ہو گیا کافی ہے. میں نے کیا کہا؟ 3 بار مسح کرنا، سوری، میں نے کہا کہ 3 انگلیوں کے برابر مسح کرنا فرض ہے. اگر کسی انسان نے ایک ہی فنگر یوز کی، اپنے ہاتھ کی ایک ہی فنگر یوز کی، اور ایک ہی جگہ پھر 3 بار اسی فنگر سے وائپ کیا، تو ایسے مسح نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ نے ایسا کیا، اپنے ایک ہی فنگر اپنی ایک ہی فنگر ویٹ کی، اور پھر اسی ایک فنگر سے، یہ دیکھیے ذرا، یہ سپوز پیر کا ٹاپ ویو ہے، پیر کا اوپر والا پارٹ ہے. آپ نے ایک فنگر سے پہلے یہاں اس پورشن میں وائپ کیا، پھر سے اپنے فنگر کو ویٹ کر کے پھر سے اس پورشن میں وائپ کیا، مطلب یہاں سے یہاں پورا یہاں سے ہے. پھر سے اسی فنگر کو ویٹ کر کے اس والے پورشن کو وائپ کیا، تو مسح ہو جائے گا. ایسے بھی مسح ہو جائے گا. لیکن بیٹر ہے سنت کا طریقہ اپنانا، کہ آپ سارا ہاتھ ویٹ کریں اور سارے ہاتھ سے مسح کریں. وہ بیٹر ہے، وہ سب سے بیسٹ ہے. اتنا کلیئر ہے جی مدینہ؟ اتنا کلیئر ہے؟ چلے بڑھتے آگے. اب دیکھتے ہم کہ مسح کن چیزوں سے ٹوٹے گا. اب ہم نے پیروں پہ مسح، ساکس پہ مسح کر لیا، تو یہ کن چیزوں سے اس کی ویلڈٹی ختم ہو جائے گی. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ کا وضو ٹوٹتا ہے تو آپ کا مسح بھی ٹوٹتا ہے. آپ کو پھر سے اگین پھر مسح کرنا پڑے گا. جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے، جو کہ ہم نے پڑھی ہے چیزیں، جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے ان چیزوں سے مسح بھی ٹوٹے گا. ان چیزوں سے مسح بھی ٹوٹے گا. ٹھیک ہے جی. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنے ساکس ہی اتار دیے، کتنا اتارا ساکس آپ نے؟ 1/2 سے زیادہ. ہاف سے زیادہ اگر آپ کا ساک اتر گیا، دونوں میں سے کوئی ایک، تو مسح ویلیڈیٹ، اس کی مسح کی ویلیڈیٹی ختم ہو گئی. لیکن وضو نہیں ٹوٹے گا، جس مسح ٹوٹا. آپ کیا کریں گے؟ آپ پھر سے ساکس پہن لیں گے، اوپر سے مسح کر لیں گے، ہو جائے گا. وضو نہیں ٹوٹا. ٹھیک. جس کیا ہوگا؟ مسح آپ کا ٹوٹا. اسی طرح سے اگر آپ کے ساکس پہ نا اگر پانی پڑا، اچھا سوری، اگر ایسا ہوا نا، اگر آپ کے پیر، اگر آپ کے ساکس اتر گئے ہاف سے زیادہ، اب پھر سے میں نے غلطی ہوئی مجھے یہاں. میں نے بولا کہ پھر سے ساکس پہن کے اس پہ مسح کریں گے، ایسا نہیں ہوگا. آپ کو ساکس اتار کے پھر پیر دھونے ہی ہوں گے. ساکس اتار کے پیر دھونے ہوں گے. ٹھیک ہے جی. تیسرا بھی یہ ہے کہ اگر آپ کے پیروں پہ پانی پڑا، ٹھیک ہے جی، اگر آپ کے پیروں پہ پانی پڑا، ٹھیک، انہیں ساکس اپنے پہنے ہیں، اور ساکس کے تھرو کسی بھی طرح سے پیر تک پانی پہنچ گیا، آپ کو پانی فیل ہوا، تو پھر آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو اپنے ساکس اتار کے پیر دھونے ہوں گے. وضو نہیں ٹوٹا، جس مسح ٹوٹا. سارا وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ وضو کی حالت میں ہے تو آپ کو سارا پھر سے وضو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں. جس آپ یہ ساکس اتار کے آپ اپنے پیر دھو لیں، وضو کنٹینیو ہے. بھلے ہی آپ نے صبح 7 بجے وضو کیا ہو اور شام کے 7 بجے تک آپ کا وضو کنٹینیو تھا، 7 بجے شام کے آپ کے پیروں پہ پانی لگ گیا، تو پھر آپ نے اپنے ساکس اتار دیے، بس صرف پیر دھو لیے، اور وہی صبح والا وضو ہی کنٹینیو ہے. اس میں کوئی دقت نہیں. آئی تھنک دس از کلیئر. ٹھیک. اس طرح سے اور مسح کب ٹوٹے گا؟ کہ اگر ڈیوریشن آف وائپنگ کی ایکسپائر ہو گئی. یعنی کہ میں نے کہا اگر گھر میں آپ اگر مقیم ہیں، اگر آپ مسافر نہیں ہے، تو 24 آورس تک. اگر 24 آورس آپ کے کمپلیٹ ہو گئے، اور 24 آورس ہم کہاں سے کیلکولیٹ کریں گے وہ بھی میں نے بولا. 24 آورس اگر آپ کی کمپلیٹ ہو گئے تو مسح کی ویلیڈیٹی ختم ہو گئی. اسی طرح سے اگر آپ ٹریولر ہیں اور 72 آورس اگر آپ کے کمپلیٹ ہو گئے تو آپ کی مسح کی ویلیڈیٹی بھی ختم ہو گئی. ٹھیک ہے جی. اور اگر آپ کو وضو نہیں ٹوٹا اس پورشن میں، ٹھیک ہے جی، اگر 24 آورس ہو گئے اور آپ باوضو ہے ابھی، آپ آپ کا وضو نہیں ٹوٹا تھا ویسے، لیکن آپ کا مسح اب ویلیڈیٹڈ نہیں ہے، آپ کیا کریں گے؟ ساکس اتار کے پیر دھو لیں گے، بس بات ختم.
वुदू है ऑलरेडी, हाँ अगर वुदू भी टूटा है तो फिर वुदू भी कर लेंगे, वो अलग चीज़ है। लेकिन ये पीरियड, ये जो ड्यूरेशन है वाइपिंग का, ये खत्म होने से वुदू नहीं टूटेगा। इसी तरह से अगर आपके सॉक्स कट गए, आपने सॉक्स पहने थे अभी तक वो ठीक थे, अच्छे मटेरियल के थे, ठीक है जी, लेकिन कट गए, अब इतना ज्यादा कट गए कि आपकी 3 फिंगर्स, लिटिल फिंगर्स दिख रही है, उतनी एरिया के बराबर कट गई, उतनी एरिया के बराबर अगर ये कट गई, तो फिर अब ये सॉक्स, इन सॉक्स पे जो आपने मसाज किया था वो अब वैलिडेटेड नहीं है, वो अब वैलिड नहीं है। आपको ये सॉक्स उतार के पैर धोने ही होंगे, लेकिन आपका वुदू नहीं टूटा, आपका वुदू नहीं टूटा। तो मैंने ये लिखा है यहाँ पे, जो पॉइंट नंबर 2, 3, 4 एंड 5 है, इनसे सिर्फ वाइपिंग ही खत्म होगी, वुदू नहीं खत्म होगा। जो पहला वाला चीज, इससे तो पहले ऑलरेडी वुदू ही नलिफाई हो चुका है पहले से ही, तो वो तो है ही। लेकिन बाकी चीजों से सिर्फ मसाह खत्म होगा, मसाह टूटेगा, वुदू नहीं टूटेगा। अगर आपको वुदू बरकरार है तो वुदू है, जस्ट पैर धोने हैं, फिर से हो जाएगा काम। आई थिंक दिस इज क्लियर। ठीक है जी, ठीक है जी। मसाज करने के लिए दोनों हाथ वेट करने होंगे, एक हाथ काफी है, एक हाथ से काफी है, 3 उंगलियां भी अगर आप वेट कर लेंगे तो वो भी काफी है। इनफैक्ट मैंने बोला अगर एक ही उंगली आप वेट करेंगे, फिर तीन, एक बार वेट करके एक जगह पे आपने पुल किया, उसको मसाज किया, फिर से वेट करके फिर से एक जगह पे किया, दूसरी जगह पे मतलब फिर से वेट करके तीसरी जगह पे किया, तो भी मसाज हो जाएगा। पर बेटर है कि पूरे हाथ से करें, एक हाथ काफी है। अच्छा, तो ये हो गई बात सॉक्स की, सॉक्स पे मसाज करने की बात हो गई। इसके बाद है अलमसह अलल जबीरा। ठीक है जी। अच्छा, जो मैंने यहाँ पे एक बात करी, एक बात मैं कहना यहाँ पे भूल ही गया, वो है कि मैंने कहा कि अगर यहाँ पे टाइम खत्म हो जाए, एक्सपायरेशन अगर हो जाए इसकी, अगर एक्सपायरी हो जाए ड्यूरेशन ऑफ वाइपिंग की, तो मैंने कहा कि आपको पैर धोने ही पड़ेंगे उस टाइम। फॉर एग्जाम्पल आपने 24 घंटे के लिए किया था, और आपने अब आपके 24 घंटे हो गए बराबर, आप घर में थे, 24 घंटे हो गए बराबर, तो आपको पैर धोने ही पड़ेंगे नेक्स्ट टाइम। लेकिन सब खुदा न खास्ता आप इतने ज्यादा बीमार हैं, आपके पैर में ऐसी तकलीफ है कि अगर उससे पानी पड़ेगा तो पैर ही जाया हो जाएगा, बिल्कुल मतलब आप शरई माजूर है, अब बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो फिर आपको 24 आवर्स ही नहीं, बल्कि जब तक आपका पैर ठीक हो जाएगा, आप तब तक इन सॉक्स पे मसाज कर सकते हैं। ठीक, शरीयत आप पे जुल्म नहीं करती, आप कंटिन्यू इस पे मसाज कर सकते हैं। ठीक है जी। चले, तो आगे है, अगर जख्म है, जख्म पे दवाई लगाई हो, बैंडेज लगाया हो, या फिर हड्डी टूटी हो, प्लास्टर लगाया हो, या कुछ और इसी तरह का कुछ भी लगाया हो आपने, और वुदू करने के टाइम अगर वो उतारने से प्रॉब्लम होगी जख्म में, अगर ये बैंडेज या ये दवाई उतारने से प्रॉब्लम होगी, ऑब्वियसली प्लास्टर तो उतार ही नहीं सकते, तो प्रॉब्लम तो होगी इससे। तो ऐसी सूरत में इन पे मसाह करना परमिसिबल है। जरूरी नहीं कि आप इन पे इनको उतार के पहले धो लेंगे, नहीं। सिमिलरली अगर आप पे गुस्ल फर्द हो चुका है, और ऐसा कोई जख्म है कि उस पे दवाई लगी है, या फिर ऊपर से बैंडेज लगाया हुआ है, और अगर आप उसको उतार देंगे तो फिर प्रॉब्लम होगी, या फिर अगर उस पर पानी जाएगा तो जख्म और बढ़ सकता है। तो ऐसी सूरत में भी ऐसे जख्म पे, ऐसे बैंडेज पे, ऐसे प्लास्टर पे मसाह करने से काम चल जाएगा, बाकी बॉडी आप धो ले। ठीक है जी, बाकी बॉडी आप धो ले तो काम हो जाएगा। चाहे आपने, अच्छा यहाँ पे एक बात बोलूं, अभी मैंने बोला ना कि जब मैंने कहा कि सॉक्स पे मसा करने की जब हमने बात की, तो हमने कहा कि सॉक्स के लिए जरूरी है कि आपने वो वुदू की हालत में पहने हो। लेकिन सपोज अगर आप अभी बेवुदू है, अचानक से आपको कोई जख्म लग गया, आपने ऊपर से बैंडेज लगाया, अब नमाज का टाइम हो गया, अब आपने ये बैंडेज तो लगाया बेवुदू होने की हालत में, क्या अभी ऐसे बैंडेज पे मसाज जायज होगा? जी बिल्कुल जायज होगा। बैंडेज के लिए, प्लास्टर के लिए, स्प्लिट के लिए, दवाई के लिए, ये जरूरी नहीं कि आपने वुदू की हालत में बांधी हो, जरूरी नहीं। आप चाहे वो वुदू की हालत में आपने लगाई या बेवुदू होने की हालत में लगाई, उस पर मसा हो सकता है, परमिसिबल है, क्योंकि आप उस टाइम मजबूर हैं, क्या ही कर सकते हो। और तो शरीयत हम पे जुल्म नहीं करती, तो इस पे हम कर सकते हैं ऐसा। ठीक है जी। अच्छा सर, अगर मान लीजिए, सपोज यह हाथ, ये आर्म का कोई पार्ट है, इतने पोर्शन पे बैंडेज लगा है, यह बैंडेज का पोर्शन, सपोज यहाँ पे कहीं जख्म है यहाँ पे, और डॉक्टर ने इतने पोर्शन पे बैंडेज लगाया है, मैं कितने पोर्शन पे मुझे वुदू की केस में मुझे कितने पोर्शन पे मसाह करना जरूरी होगा? समझने की बात है, देखिए। अब आप ये भी कह सकते हैं कि
زخم اتنے والے پورشن ہے سے پہ ہے تو میں یہاں سے اندر پانی بھر دوں یہاں تک؟ نہیں. اگر آپ نے یہاں سے پانی بھر دیا تو پاسبلٹی ہے کہ وہ پانی زخم تک چلا جائے وہ پانی، تو آپ کو اور پرابلم ہو سکتی ہے. اس لیے آپ اوپر سے اس سارے پورشن پہ ہی کیا کریں گے جی؟ مسح کر لیں گے. سر کیا سارے پورشن پہ مسح کرنا ضروری ہوگا؟ 1/2 سے زیادہ پورشن پر، جو یہ سارا پورشن ہے اس کا 1/2 سے زیادہ پورشن پر مسح کرنا فرض ہے، بٹ بیٹر ہے کہ پورے پورشن پہ کر لیا جائے. مستحب ہے وہ، لیکن اگر آپ نے آدھے سے زیادہ پورشن پر بھی مسح کر لیا تو مسح ہو جائے گا. اب سپوز یہ فنگر ہے آپ کی، یہ فنگر ہے آپ کی، سپوز یہ فنگر ہے آپ کی. سوری میری ڈرائنگ تھوڑی سی ویک ہے. آپ نے اتنے پورشن میں کوئی بینڈیج لگایا ہے، اس فنگر کے اتنے پورشن میں آپ نے کوئی بینڈیج لگایا ہے. اب یہ باہر والا ٹپ کھلا ہے، کیا اس ٹپ کو دھونا ضروری ہوگا؟ نہیں، اس ٹپ کو دھونا ضروری نہیں ہے. اگر آپ دھو لیں گے تو اچھی بات ہے، احتیاط کرتے ہو کہ پانی اندر نہ چلا جائے. لیکن اگر آپ کو لگے کہ پانی اندر جا سکتا ہے تو پھر آپ اس ٹپ پہ بھی جو جس پہ بینڈیج نہیں لگا ہے آپ اس پورشن پہ بھی مسح کر سکتے ہیں. یعنی اگر ایسے کہیں باڈی پہ کوئی بینڈیج لگا ہے، پلاسٹر لگا ہے، دوائی لگی ہے، کچھ اور لگا ہے کہ اس کا ہلکا سا پارٹ باقی باہر کھلا بھی ہے، اگر اس کھلے ہوئے پارٹ پہ پانی لگانے سے زخم کو خطرہ پہنچ سکتا ہے، پاسبلٹی ہو کہ وہاں پانی چلا جائے، تو پھر آپ اس پورشن پہ بھی مسح کر سکتے ہیں، پرمیسیبل ہے. گیٹنگ می مدینہ؟ یہ کلیئر ہے جی مدینہ؟ سر. ہاں ماشاء اللہ. چلے، مسح الجبیرہ. جبیرہ کیا ہوتا ہے؟ یہی مطلب پٹی، بینڈیج، پلاسٹر وغیرہ. اور ورسز مسح الخفین، ساکس پہ مسح کرنا. ان دو میں کیا ڈفرنس ہے؟ دیکھیں پہلی ڈفرنس، چلیے کلر چینج کرتا ہوں. پہلی ڈفرنس ہے ڈیوریشن کی. پہلی ڈفرنس ہے ڈیوریشن کی. خفین کے کیس میں ہم نے کہا 24 آورس سے 74 آورس ہے نا، 72 آورس سوری. یہ کس کیس میں ہوگا؟ خفین کے کیس میں، ساکس کے کیس میں. یہ میں نے بولا یہ نان ٹراؤزر کے لیے، ٹراؤزر کے لیے. لیکن جبیرہ کے لیے ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آپ کے ہاتھ پہ پلاسٹر لگا ہے، بینڈیج لگا ہے، جب تک یہ ٹھیک نہ ہوگا تب تک آپ اس پہ مسح کر سکتے ہیں. There is nothing like duration in case of مسح الجبیرہ. آپ جب تک یہ ٹھیک نہ ہوگا تب تک آپ یہ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی دقت ہی نہیں ہے. ٹھیک. دوسری چیز یہ ہے کہ وضو کی حالت یا پاکی کی حالت. ساکس کے لیے ضروری ہے کہ وہ وضو کی حالت میں پہنے ہوں، اس کے بعد ہی ان پہ مسح پرمیسیبل ہوگا. لیکن خفین سوری جبیرہ کے لیے ضروری نہیں. آپ نے اپنے زخم پہ پٹی لگائی، بینڈیج لگایا، دوائی لگائی یا پھر پلاسٹر لگایا ہو تو اس پہ آپ چاہے آپ نے وضو کی حالت میں، بے وضو کی حالت میں، غسل کی حالت میں، بے غسل کی حالت میں لگائی تھی، اس کے بعد آپ اس پہ مسح کر سکتے، پرمیسیبل ہے. ٹھیک ہے جی، یہ دونوں میں فرق ہے. اور تیسرا فرق بھی ہے کہ اب مان لیجیے میں نے کہا کہ اگر ابھی ہم نے پڑھا تھا کہ اگر ساکس اتر جائے تو مسح ویلڈ نہیں رہے گا، پیر کو دھونا پڑے گا. لیکن سپوز آپ نے بینڈیج لگایا تھا، بینڈیج اگر اتر گیا، بینڈیج ہو یا پلاسٹر ہو جو بھی ہو، اگر اتر گیا یا اتار دیا آپ نے جان بوجھ کے، تو کوئی دقت نہیں. آپ اس کو پھر سے باندھ لیں، اس کے اوپر پھر سے مسح کریں گے، کافی ہے. اس کو دھونے کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے جی، اس کو دھونے کی ضرورت نہیں. اور اگر مان لیجیے آپ وضو کی حالت میں آپ نے اتار دیا، یہ وضو کی حالت میں ہی آپ نے اتار دیا یہ بینڈیج، تو پھر سے آپ نے باندھ لیا، تو آپ کو پھر سے مسح ریپیٹ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. وضو کی حالت میں ہی آپ نے بینڈیج اتار دیا، آپ کو پھر سے اس بینڈیج پہ مسح کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ہاں اگر وضو کی حالت میں آپ نہیں تھے، اتار دیا، پھر جب وضو کریں گے تو آپ پھر سے اس پہ مسح کر لیں گے، کوئی دقت نہیں. لیکن اگر وضو کی حالت میں یا بے وضو کی حالت میں آپ نے ساکس اتار دیے تو پھر آپ کو پیر دھونے ہی ہوں گے. یہ فرق ہے. چوتھا فرق یہ ہے، سب آپ نے بینڈیج کے اوپر دوسرا بینڈیج باندھا تھا، بینڈیج کے اوپر آپ نے دوسرا بینڈیج باندھا تھا، ٹھیک، آپ نے پھر اس پہ مسح کر لیا تھا. اب آپ نے کیا کیا؟ اب آپ نے اوپر والا بینڈیج ایکسچینج کیا. آپ نے وہ کھول کے دوسرا بینڈیج لگا دیا، تو اس پہ پھر سے مسح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. وضو کی حالت میں آپ نے وضو کر لیا تھا،
ٹھیک ہے نا. آپ پہلے آپ نے بینڈیج لگائے تھے، 2 بینڈیج لگائے تھے کسی زخم پہ، ایک بینڈیج لگا کے اس کو باندھا، دوسرا بینڈیج اس کے اوپر ہی لگایا تھا. اب آپ نے وضو کیا تو اس پہ مسح کر لیا. اب آپ نے اوپر والا بینڈیج کھولا، چاہے آپ کو دوائی پھر سے لگانی تھی، ایسے بھی کھولا، کھل گیا، کھولا، جو بھی ریزن تھا آپ نے کھول دیا. اب آپ کو پھر سے جو نیچے والا بینڈیج ہے اس پہ مسح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، اس پہ مسح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یا پھر اگر آپ نے اس کو اوپر والے بینڈیج کو ریپلیس کیا، پھر سے بھی مسح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ہاں کریں گے تو بہتر ہے، کریں گے تو مستحب ہے، بٹ اگر نہیں بھی کر لیں گے تو بھی چلے گا، تو بھی کوئی دقت نہیں، چلے گا. ٹھیک ہے جی، اتنا کافی ہے. اور فائنلی ایک بات بولوں کہ جو چاہے یہ ساکس ہوں، چاہے یہ بینڈیج ہو، چاہے یہ پلاسٹر، جو بھی ہو، ان چیزوں پہ مسح، یا ان کے ہیڈ ہو، جب ہم وضو میں ہیڈ پہ بھی مسح کرتے ہیں، ان چیزوں پہ مسح کرنے کے ٹائم نیت ضروری نہیں، نیت ضروری نہیں، نیت ضروری نہیں. ٹھیک ہے جی، نیت ضروری نہیں، کیونکہ مسح ایکچولی دھونے کا ایک الٹرنیٹو ہے. اور ہم نے پہلے وضو کے کیس میں وضو کرنے سے پہلے نیت کر لی ہے، تو دھونے کی نیت کر ہی لی ہے، تو اب ہم اسی نیت کے ساتھ مسح بھی کر لیں گے. پھر سے ہمیں مسح کرنے کے لیے نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دوسری چیز، ٹربن ہو، امامہ، کیپ ہو، ٹوپی یعنی اسکارف ہو، حجاب ہو، برقع ہو، جو بھی وغیرہ، ان سب چیزوں پہ، یا گلوز ہو، ان سب چیزوں پہ مسح پرمیسیبل نہیں ہے. وائپنگ از ناٹ پرمیسیبل. ٹھیک ہے جی، وائپنگ از ناٹ پرمیسیبل ان سب چیزوں پہ. اور ایک بات بتاؤ، کسی انسان کی آنکھ میں کوئی پرابلم ہے، ڈاکٹر نے بولا پانی نہیں جانا چاہیے، کسی انسان کا ناخن اکھڑ گیا، نیل ہی باہر آیا، کہ ڈاکٹر نے کہا کہ پانی نہیں جانا چاہیے، اس میں پس ہو سکتا ہے، کچھ اور پرابلم ہو سکتی ہے، تو پھر ایسی صورت میں آنکھ پہ بھی مسح کرنا پرمیسیبل ہوگا، ناخن پہ بھی مسح کرنا پرمیسیبل ہوگا. ایون کہ اگر مسح کرنے سے بھی پرابلم ہوگی تو بلا مسح ہی نماز پڑھے، کوئی دقت نہیں، نہ دھوئے نہ مسح کرے تب بھی نماز ہوگی، کیونکہ یہ معذور ہے، شریعت آپ پہ ظلم نہیں کرتی. ٹھیک ہے، نماز ہو جائے گی، کوئی دقت نہیں. اچھا ہاں، آپ لوگوں کے لیے ایک خوشخبری یہ ہے کہ کچھ دنوں میں کے اندر اندر ہی انشاءاللہ عز و جل ہم اپنی اکیڈمی سے تجوید کلاس سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. ایک انشاءاللہ تعالی ایکسپرٹ ٹیچر پڑھائیں گے، تجوید سکھائیں گے، وہ بالکل بہت ہی ایڈوانس لیول کی. اور اس کے بعد تجوید سیکھنے کے بعد ہم انشاءاللہ عز و جل آن لائن حفظ کرانا بھی سٹارٹ کر لیں گے. تو جو چاہنے والے ہیں، جو انٹرسٹڈ لوگ ہوں گے، وہ جوائن کر لے کورس کو. کچھ دنوں میں ہی پوسٹر آئے گا اور آپ لوگ جوائن کر لیں گے انشاءاللہ تعالی. آپ گھر میں بیٹھے بیٹھے بھی اب حفظ کا خواب بھی پورا کر سکتے ہیں. جو آپ نے دیکھا تھا پہلے سے خواب، وہ پورا ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ عز و جل. تو آپ چاہیں آپ جوائن کر سکتے ہیں. کورس سارا فری آف کاسٹ ہوگا انشاءاللہ تعالی. تجوید کلاس کے بعد، تجوید کورس کمپلیٹ کرنے کے بعد ایگزام ہوگا. ایگزام میں جن کا 50% سے زیادہ مارکس ہوں گے ان کو سرٹیفکیٹ بھی ملے گی، اور حفظ بھی کر لیں گے انشاءاللہ تعالی سارے لوگ. تو بالکل ایک الگ طریقہ ہوگا تجوید سیکھنے کا بھی. جو عام طریقے ہیں جو لوگ سیکھتے ہیں درس گاہوں میں، بالکل اسے ڈفرینٹ طریقہ ہوگا. بہت ہی کم ٹائم میں سیکھیں گے انشاءاللہ عز و جل. اور حفظ بھی کر لیں گے لوگ. حفظ کرنا تو آپ کی میموری پہ ہی ڈیپینڈنٹ ہے، آپ کی میموری کتنی اسٹرانگ ہوگی اس کے اکارڈنگ ہی آپ کو یاد ہو جائے گا. تو ہماری سائڈ سے پوری کوشش ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ کہ آپ کو جلدی سے جلدی آپ کو قرآن یاد بھی کرایا جائے. ایٹ لیسٹ ہر مسلمان کو ایک ایک پارہ یاد کر لینا چاہیے، کم سے کم ایک ایک پارہ یاد کر لینا چاہیے. اینی ویز، پر ہاں اگر آپ لوگوں کی نظر میں کوئی حافظہ ہے، کوئی فیمیل حافظ ہے، اگر کوئی ہے تو پلیز مجھے میسج کریں اور ان سے مجھے کانٹیکٹ کروائیں. اگر کوئی فیمیل حافظ ہوگی، کوئی حافظہ ہے، تو کانٹیکٹ کروائیں مجھے ان سے، تو شاید وہ ہمارے کام آئے گی اس کورس میں. اینی ویز، اب میٹنگ اینڈ کر لیتے، شاید آپ لوگوں کا کوئی کوشچن نہیں ہے تو میٹنگ اینڈ کر لیتے. ملتے ہیں انشاءاللہ عز و جل نیکسٹ کلاس میں. اگر کسی کو کوئی کنفیوژن ہوگا تو گروپ میں پوچھے، یوٹیوب پہ ویڈیو اپلوڈ ہوگا اس کے کمنٹ سیکشن میں پوچھے، پلیز پرسنل میسج نہ کرے. تو ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.